ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جو تنہا ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ سلا دیتا تھا۔ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ لیکن ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر کیسے اپنی ساری طاقت کھو بیٹھا؟ اس عورت نے کیسے اسے محبت کے جال میں قید کر کے اس کی طاقت کا راز گوا لیا؟ اور جب یہ عورت اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی تو اس نے دنیا کے طاقتور ترین شخص کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کیا؟ آج کی ویڈیو میں تاریخ کے اس حقیقی کردار کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں دھیرے دھیرے سرکشی، بدفعلی اور اونٹ پرستی ایک بار پھر عام سے ہونے لگی۔ اس لیے اللہ نے سزا کے طور پہ قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان کے شہر اور ان کے علاقے چھین کر ان پہ قبضہ کر لیا اور ان کے لوگوں کو گرفتار کر کے ان پہ طرح طرح کے مظالم کرنے لگے۔ ایسے حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمسون یعنی سیمسن رکھا گیا۔ سیمسن قبیلہ دانیال کی نسل میں سے تھا، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ روایات کے مطابق اس کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں نے خدا سے یہ دعا کی تھی کہ اگر اس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی۔ اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی، اس لیے سیمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سیمسن جب بڑا ہونے لگا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سیمسن کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ سیمسن نے شیر کو ایک بکری کی طرح چیر پھاڑ ڈالا۔ اس واقعے سے خدا سیمسن کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ اسے کسی بڑے مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے۔ سیمسن یہ جان گیا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ جب سیمسن نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اس کے دل میں ایک خواہش ابھری کہ وہ قوم عمالقہ کے شہر کو دیکھے۔ معزز خواتین و حضرات، اس مقصد کے لیے سیمسن نے اپنی بستی کو چھوڑ کر عمالقہ کے شہر کا رخ کیا۔ وہاں سیمسن کی ملاقات تہمینہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی اور یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس شادی کے دوران سیمسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب طے یہ ہوا کہ جب تک شرط میں خاری کی رقم سیمسن یعنی 30 کپڑے کے تھان واپس نہیں کرے گا تب تک اس کی بیوی تہمینہ قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ لہذا سیمسن مایوسی کے عالم میں اس شہر سے نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ سیمسن نے اس قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور شرط میں خاری کی رقم چکانے واپس گیا، لیکن اس وقت تک تہمینہ کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ غصے میں آ کر سیمسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا دیے، جس کے بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار دیا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سیمسن کو اس کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کے لیے سیمسن کو ان کے حوالے کر دیا، لیکن جب قوم عمالقہ نے سیمسن کو پکڑا تو سیمسن نے قوم عمالقہ کے قابو میں آنے کی بجائے صرف ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سیمسن کے اس کارنامے نے اسے بنی اسرائیل میں خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا، جبکہ دوسری جانب قوم عمالقہ میں سیمسن کا خوف اس قدر بڑھ گیا کہ وہ سیمسن کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سیمسن کے بلبوتے پہ عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ناظرین گرامی، اس وجہ سے قوم عمالقہ کا سکھ چین غرق ہو گیا اور وہ دن رات سیمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہو سکی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی ایک عورت کو چنا جو نہایت حسین و جمیل عورت تھی۔ اسے سیمسن کی طاقت کا راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت سیمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سیمسن نے اسے دیکھا تو وہ اس کے حسن سے مروب ہو گیا۔
اور اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ یہ سیمسن اور دلائلہ ایک ساتھ وقت بتانے لگے۔ ایک دن موقع پا کر دلائلہ نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، مگر سیمسن نے اسے ٹال دیا۔ آہستہ آہستہ دلائلہ اس سے اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سیمسن سے دھمکی دی کہ اگر وہ اپنا راز نہیں بتائے گا تو وہ اسے علیحدہ ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے دلائلہ کو بتا دیا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو کبھی نہیں کاٹا گیا، اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں مخفی ہے۔ پھر ایک رات جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا تو موقع پا کر دلائلہ نے سیمسن کے بالوں کو کاٹ ڈالا۔ اسی رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پہ حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ سیمسن اپنا دفاع نہ کر سکا۔ چنانچہ قوم عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت میں سلوک کیا۔ سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اسے ایک اندھیری کوٹھری میں قید کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب معاوضہ دیا گیا۔ سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دیجون نے سیمسن پر جیت دی تھی، اس لیے وہ اپنے دیوتا کے مندر میں جیت کا جشن منانے اکٹھے ہوئے۔ اگلے دن تمام لوگ اس جگہ چلے گئے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ نہایت ہتک آمیز سلوک کیا۔ ناظرین گرامی، قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور عیاشیوں میں مگن تھی کہ دوسری جنم سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اسے اس کی طاقت واپس لوٹا دی جائے، تو اللہ پاک نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اس کی طاقت لوٹ آئی۔ سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں سے باندھا گیا تھا اس نے اپنے زور بازو سے انہیں کھسکانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ستون گر گئے اور محل زلزلے سے کانپ اٹھا۔ لوگوں میں بگدڑ مچ گئی کہ سیمسن کی طاقت واپس آ گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعے میں عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، سیمسن اور دلائلہ کی یہ تاریخی واقعہ اور عہد نامہ قدیمی کتاب قضاء میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مؤرخین مثلا کمال الدین نے اپنی کتاب خیات الحیوان اور احمد بن یعقوب نے تاریخ بدی میں رقم کیا ہے۔ سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے۔ وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیمسن کو بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے اللہ پاک کی اطاعت کرنے کا بھی حکم ملا تھا۔ لیکن سیمسن عورتوں کے فتنے میں پڑ گیا، لہٰذا اللہ نے اس سے اپنی برکتیں ہٹا لی۔ شیطان بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر وار کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جس میں پیسہ، دولت، عورت، موبائل، ٹی وی، نشہ، گھمنڈ، لالچ یا ایسی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ سیمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں اور شیطان کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں کہ وہ ہم پہ حاوی ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔